ہمارے ذمہ تو صاف پہنچا دینا ہے، ہم لوگوں تک صاف صاف بات پہنچائیں، اور پہلے خود اس پہ عمل کریں، خود اس پہ عمل کریں، پھر آپ کی بات میں تاثیر ہوگی۔ باقی آپ یہ کہیں کہ آپ کی بات سے لوگ آپ کے مخالف نہیں ہوں گے، تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا کہ اس قدر نبی تلی اور بصیرت سے بھرپور اور خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں، ایسی خوبصورت طریقے سے کہ جو بات دل میں اتر جاتی ہے اور اثر کرتی ہے، لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑتے، عجیب و غریب باتیں بنا لیتے ہیں، عجیب و غریب کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو ان سے حسد ہے۔ وہ ایک دفعہ ہارون رشید جا رہے تھے تو ایک فقیر راستے میں کھڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا یہ جو ہارون رشید ہے نا، یہ میری نظروں سے گر گیا ہے یہ جو ہارون رشید ہے یہ میری نظروں سے گر گیا۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں انفن فی الماء و استن فی السماء، کہ ناک تو تیری پانی میں رگڑ رہی ہے اور سرین تم نے آسمانوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ تو ایسی ہستی ہے، اللہ نے ان کو ایسا نوازا ہے کہ اس کی کہتے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا، ایسا اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور ایسی قبولیت دی ہے اور ایسی تاثیر دی ہے، اور پھر انہوں نے 4 عالم کو برابر اپنے نور بصیرت سے اور اللہ کی انعامات، کیا معلوم اس کے پیچھے کتنی آپ کی قربانی ہے، کس قدر آپ کی قربانی ہے، یہ تو وہ جان سکتے ہیں۔ مخلص ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب مخلص والے اخلاص والے لوگوں پر آپ اس طرح تانا زانی کریں گے تو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ راندہ درگاہ ہو جائیں۔ علماء کرام کے خلاف میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی کی نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 بنو، چوتھے نہ بنو، یہ علم حاصل کرنے والے طالب علم بنو، یا عالم بنو، یا پھر ان سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے نہ بنو اعتراض کرنے والے۔ علماء پہ نہ باتیں کسا کرے، یہ عام بیماری ہے۔ میں تو اللہ کو صحیح علم ہے، انسان کے پاس اس علم تک رسائی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں مبغوض ہوتے ہیں اور لعنت زدہ لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا مکروہ عمل ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو راندہ درگاہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کے خلاف باتیں نہ کیا کرو، اور خصوصاً ایسے علماء کرام جن پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نظر آتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے عالم دین نہیں دیکھے، بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا سے بھی بڑھ کر بڑے بڑے علماء ہیں، اور بڑے عظیم و شان کام کر کے گئے، لیکن جو مقبولیت اور تاثیر مولانا طارق جمیل صاحب کو ملی ہے، ویسی مقبولیت اور تاثیر کسی کو نہیں ملی۔ یہ بات ماننے کی ہے، اور جس قدر اخلاص اور للہیت سے انہوں نے کام کیا ہے، کسی کو یہ گنجائش نہیں بنتی کہ وہ ذاتی اغراض کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ آپ کی تنگ نظری ہے، اور لوگوں پہ باتیں کستا ہی وہی ہے جو تنگ نظر ہوتا ہے اور کم ظرف ہوتا ہے، یا خود تو کر نہیں پایا اور اوروں کو بھی دیکھ نہیں سکتا، حاسد جسے کہتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے آپ کو کسی بھی عالم دین کی چند باتوں سے اختلاف ہونا چاہیے۔ اختلاف کی صورت یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں، آپ اس کے خلاف باتیں کریں، نہیں، ہرگز نہیں ہے یہ صورت۔ اختلاف ہے، ہمارا ذہن یہ ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، ان کا ذہن ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اتنی حد تک اختلاف ہو تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ حرام اور ناجائز سمجھ لیں، اس طرح یہ رفع دین کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو بعض ائمہ کے نزدیک بہتر ہے نہ کرنے سے، اور بعض ائمہ کے نزدیک نہ کرنا بہتر ہے کرنے سے۔ یہ اختلاف صرف اولیاء اور غیر اولیاء کا ہے
کہ بھی بہتر یا نہ بہتر کا، لیکن بعض نے کیا کر لیا کہ رفع دین کرتے ہیں تو نماز ہوگی، نہیں کرتے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ظلم اور زیادتی ہے۔ اس طرح کی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو ہم اس مبارک بارگاہ میں راندہ درگاہ ہو جائیں جو اللہ کی، ہم سب اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں، کہیں نہیں ہے۔ ساری مخلوق اور یہ ساری دنیا کے سارے سیارے، ساری مخلوق یہ اللہ کے سامنے پڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم سب اللہ کی پاک بارگاہ میں ہیں۔ جو اللہ کے پیاروں پہ زیادہ بک بک کرتے ہیں تو اللہ ان کو اپنے نیک بندوں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں۔ میں افسوس سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں یا مختلف طبقات اور مختلف فرقوں کے اکابر ہیں، ہمیں چاہیے شرط کہ مسلمان ہوں، کیونکہ کافر کی تعریف تو اللہ نے بھی نہیں کی۔ اب میں کہوں کہ بھئی مرزائیوں کے نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، قادیانی پکے کافر ہیں، لعنتی ہیں۔ تو عرض یہ کرنا مقصد ہے کہ سب اکابرین کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، بزرگوں کی، علماء کرام کی۔ اب یہ بھی نہیں کہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ اگلا بھی لازمی کرے، نہیں، ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ ان مقاصد کے تحت وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، لیکن طریقہ کار الگ ہے۔ آپ اس کے طریقے کو نہیں چھیڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ جس طرح میں کر رہا ہوں تم بھی اس طرح کرو، جس طرح میں نعرے مار رہا ہوں تم بھی اس طرح مارو، اور جس طرح میں سرعام اگلے کو کفر کے فتوے لگاتا ہوں تم بھی لگاؤ، ہرگز نہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو جوڑو، توڑو نہیں، محبت پیدا کرو، نفرت پیدا نہ کرو۔ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا، یہ احادیث کس نے عمل کرنی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو عوام ہے وہ بھی نہیں سمجھتی، اور دوسری طرف چند ایسے لوگ ہیں جو صاحب علم ہونے کے باوجود اپنوں کی ایسی ناقدری اور ایسی بے عزتی اور بے حرمتی کر رہے ہیں جو کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اپنی بارگاہ کی آداب ہمیں سکھلائے، اپنی پاک بارگاہ کے آداب ہمیں سکھلائے۔